معیار جو ہے نا صاحب ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو بنا دیا ہے. یہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ایئرز ہوا ہے. ہماری تربیت جو کی ہے وہ نیٹ فلکس نے کی ہوئی ہے اس معاشرے کی. ہالی ووڈ نے باپ کا کردار ادا کیا ہوا ہے, بالی ووڈ نے ماں کا کردار ادا کیا ہوا ہے. اور دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ اتنے ہمارا انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ عزت والا ہے, جس کے پاس جو انگلش میں بات کر سکتے ہیں وہ عزت والا ہے, جس کے پاس اچھی شکل ہے یا جو خوبصورت انسان ہے وہ عزت والا ہے. ان چیزوں کو بنا کے حالانکہ اسلام ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کہتا ہے. مینس کہ جو تقوی والا ہے نا وہ عزت والا ہے, جو فار ایگزامپل اچھے اخلاق کردار والا ہے نا وہ عزت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے, اللہ تعالیٰ نے کہا عبس وتولی, حالانکہ سامنے سارے سردار بیٹھے تھے. عمر ابن خطاب کے دور میں جب وہ سیٹنگ کرتے تھے نا اپنے, جب لوگوں نے وزٹ کرتے تھے تو اگر سامنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے تھے تو جب آتے نا بلال رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن ام مکتوم یا بدری صحابی آتے تو ان کو پیچھے کرتے تھے اور ان کو آگے بٹھاتے کہ اسلام کی جو معیار آف عزت ہے نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بالکل تقوی والے سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آنریبل ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ گلیٹر ہے اور پھونپھا ہے یہ امپیکٹ ڈالتی ہے لوگوں پہ, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اصل عزت اخلاق سے شو ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ the effect of one action of one person over 1,000 people is more than the speech of 1,000 people over one man. 1,000 بندے بولتے رہے, بڑی کوئی موٹیویشن کلام کرتے رہے, ایک بندے پہ کھڑے ہو کے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا ایک انسان جو کہ عمل والا ہے اس کا 1,000 لوگوں میں امپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک عمل کی ضرورت ہے اور اپنے اسٹینڈرڈس کو نا اپنے ایک پیراڈائم شفٹ کی زیادہ ضرورت ہے. اس قوم کو بنو اسرائیل غلامی سے تو نکل آئی تھی, وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, لیکن اسٹل دیئر مینٹیلٹی واز سلیو, وہ سلیوری کے ساتھ چل رہی تھی. اور وہ کہتی تھی کہ ہمیں یہ جو پسند نہیں ہے وہ پسند ہے, وہ ادنے چیزوں کو پریفر کرتی اور عجیب سے ایکسکیوزز لے کے آتی. وائی دے ور براٹ اپ ایز سلیوز, ان کی مینٹیلٹی نہیں بدلی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور وہ سب چلے تو گئے ہیں اور وہ ہمارے اندر اتنی ڈیپ روٹس چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن ہماری مینٹیلٹی جو ہے نا ابھی بھی وی آر وانابیز, وی وانٹ ٹو بی لائک دیم. اور ہم جب گورے کے اس میں جاتے ہیں شارٹ نکرز پہن لی, سلیو لیس شرٹس پہن لی کہ ہم تو تمہارے جیسے ہیں بالکل, اور اس طرح کی کٹس کرا لیں کہ تاکہ ہمیں تم الگ نہ سمجھو, حالانکہ we should be proud of our culture. اور وہ ایک جملہ بولتے نا, کہتے ہیں when in Rome do as Romans do, یہ بولتے ہیں. اور ہمارے ایک, میں نام نہیں لیتا, ایک پولیٹیشین تھے, وہ بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے. اب دیکھو انگریز سے آزادی لیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, وہ بھی ریسنٹلی مطلب میرے خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے, وہ انگلینڈ گئے تو کوئین آف انگلینڈ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو جا کے کہتے ہیں we are but your humble servants. تو میں سوچ رہا تھا یار آپ اپنے بارے میں کہنا ہم کوئی humble servant نہیں ہے آپ کے, because he was representing Pakistan and saying کہ we are but your humble servants, we are not anybody's servants except we are slaves to Allah subhanahu wa ta'ala. تو آپ جا کے اپنے بہاف پہ خود کہہ دیں کہ میں تمہارا غلام ہوں گا, ہم کسی کے غلام نہیں ہے بھائی. 1947 میں آزاد ہو چکے ہیں, ہم کسی کے فکری اور مطلب نظریاتی غلام نہیں ہے, ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم تو اس پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اور مجھے یہ بات آپ کی سن کے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 265, جہاں پہ آپ نے بیان کیا کہ اصل میں جو تکبر کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارے اندر ایک انا آ جاتی ہے نا. تو صحابہ نے جب پوچھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر, جس میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. رائی برابر تکبر ہوگا, رائی برابر ایروگنس ہوگا. اور صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے, کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر کیا ہے کہ نمبر 1 جب تم تک حق بات پہنچے تم اس کو جھٹلا دو, اور نمبر 2 دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھو, دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھو. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جس میں تکبر ہوگا نا رائی برابر بھی, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیں ہل جانا چاہیے یہ حدیث سن کے. اور دیکھیں تکبر جو ہے نا, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, بہت ساری اس کی فارمز ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کبھی کبھار ریلیجس نالج میں تکبر کرتا ہے, کیوں نہ میں اتنا بڑا شیخ ہوں, علامہ ہوں, فلانا ہوں, ڈمکانا ہوں اپنے بارے میں نا. اور یہ اگر جو بندہ یہ تکبر کرتا ہے نا, وہ سمجھے شیطان کی پچ پہ کھیلتا ہے, بیکاز شیطان کو بھی اسی قسم کا تکبر ہوا تھا کہ وہ اپنی ریلیجس ایروگنس میں آ گیا. پھر ہوتا ہے انسان کو ویلتھ کا تکبر ہوتا ہے, میرے پاس مال زیادہ ہے, اس کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, آپ تکے پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ابا جان اگر پہلے سے مالدار تھے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. پھر انسان کو تکبر ہوتا ہے کہ میں خوبصورت بہت زیادہ ہوں, میرا حسن و جمال ہے, فلانے میں نہیں ہے. بھائی تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا, اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. پھر ایک غرور و تکبر ہوتا ہے, یعنی اپنے کسی اسکل سیٹ کے اوپر, جو ہمیں یہاں اس واقعے میں نظر آیا کہ جی مجھے انگلش آتی ہے, آپ کو نہیں آتی ہے, مجھے فلاں کام کرنا آتا ہے. اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں اسپورٹس میں بھی نا, کچھ ہوتے ہیں بڑے اچھے اسپورٹس مین ہوتے ہیں, وہ اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ چھکا مارنے کے بعد, گول کرنے کے بعد نا
اگلوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں, اگلوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا اسپورٹس مین جو ہے وہ ایک با اخلاق اور با کردار ہے اور کون سا جو ہے ویسا نہیں ہے. تو یہ ساری فارمز ہیں یعنی جہاں پہ آپ اپنے اندر ایک غرور و تکبر لے کے آتے ہیں, اور جو بھی یہ کام کرے گا لٹرلی یعنی حدیث میں آتا ہے کہ تکبر جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر یہ برداشت نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ deserves as well. When you read about اللہ سبحانہ تعالیٰ, you know کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن جو ہے وہ کتنی زیادہ مائٹی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نالج اور ساری صفات تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی کوئی اگر ہستی ہے جس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ تکبر صرف میری چادر ہے تو اٹ ریئلی از دا ٹروتھ. دوسری ایک اور چیز کہ ایک فیم کا تکبر بھی ہوتا ہے نا, جس کے پیچھے آج کل سارے لوگ ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں لوگ جان جائیں, ہمارے کوئی فالوئنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. اسی پیٹرن پہ آپ ٹک ٹاک بھی ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ کس لیے تاکہ لوگ جان جائیں, ہم جہاں باہر جائیں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں اور ہمارے ساتھ سیلفیاں وغیرہ لیں. تو یہ بیسیکلی چیز کیا لا رہی ہے آپ کے اندر؟ ہیوملٹی تو بالکل بھی نہیں لا رہی, تکبر ہی لا رہی. اچھا یہ میں حیران تھا اس بات پہ کہ دیکھیں جب انسان کے اندر یہ ایروگنس آتا ہے, مطلب انسان کسی بھی وجہ سے اگر ایروگنس شو کر رہا ہے, تکبر دکھا رہا ہے, مطلب انسان اپنی حیثیت تو دیکھے نا. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کسی چھوٹے سے شہر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کانٹیننٹ کے اندر, پلانٹ ارتھ کے اندر, وہ ارتھ کے اندر ایک چھوٹا سا اسپیک نکی ہے جو نا برابر ہے. پورا سولر سسٹم ہے, سورج اتنا بڑا ہے, پھر آپ گیلیکسیز کو دیکھیں, پھر اور گیلیکسیز کو دیکھیں, مطلب ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس یعنی وی آر بٹ اے اسپیک ان اے اسپیک آن اے اسپیک. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کی طرف دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے یہ کن کے برابر چیز تکبر کر رہی ہے, کس چیز کے اوپر؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر, تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا اور تو آج اتنا متکبر ہو گیا کہ تو باقی انسانوں کے اوپر اتنا روب جھاڑ رہا ہے, اتنا تو اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے اور اگلوں کو حقارت سے دیکھ رہا ہے, اگلوں کا مذاق اڑا رہا ہے, اور تو ہے کیا, تو خود کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں نا انسان کو ہی پٹس پیپل ان دیئر پلیس کہ ہمبل ہو جاؤ اور جان جاؤ کہ اگر کوئی ذات تکبر کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تم ہو کیا, تم نے کیا ہی کیا ہے, مطلب ہم جس سرکمسٹانس میں پیدا ہوئے ہمارا اس میں کیا کمال تھا. اور دیکھیں پھر لوگ کی ذات پات والا تکبر بھی تو ہوتا نا, یعنی کہ میں جی ہم کوئی بھی ہماری ٹرائب ہے, ملک ہیں, جٹ ہیں, گجر ہیں, ارائی ہیں, راجے, یہ وہ جو بھی کچھ ہے, اس کی بیس پہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ تکبر کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے کہ جی ہم اس فیملی میں شادی نہیں کر سکتے, اس فیملی میں فلاں نہیں ہو سکتا. اور ہم لوگ حالانکہ یعنی ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے میں سے جو تقویٰ میں زیادہ ہو اس کا احترام کیا جائے, اس کو دیکھا جائے, لیکن پورا کا پورا سسٹم لگتا ہے کہ جس طرح اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. اور جب یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا جو متکبرین ہوں گے ان کا چونٹے کا سائز ہوگا, بالکل دے ول بی اسمالسٹ آف سائزز, اور لوگ ان کے اوپر قدم رکھیں گے, ان کی پریزنس بھی وہاں پہ شو نہیں ہوگی. چلے ایک بندہ اپنے منہ پہ کھڑا ہوا الٹا, ایک بندے نے کرس لباس پہنا ہوا ہے, ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے, لوگ ان کی پریزنس فیل کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں. جو متکبرین ہوں گے نا وہ بالکل ایسے زمین کے اوپر ہوں گے چونٹی کے سائز کے برابر, تاکہ لوگ انہیں ذلیل رسوا کریں اور ان کی پریزنس بھی فیل نہ ہو, ان کا چیخنا چلانا, ان کو آواز ہی نہ آئے کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ایگزسٹنس کو ہی مٹا دیں گے. اور بات یہ کہ اصل میں نا جب اسلام سے انسان دور ہوتا ہے نا پھر ہر مسئلہ, پھر تکبر کا مسئلہ, پھر انا کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے. اور اس لیے تو جو قیامت کا دن ہوگا نا وہ فرق تفریق کرنے والا ہوگا, یہ یوم الفاروق ہے. ایون قرآن میں آیت بھی ہے نا کہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے, اللہ تعالیٰ ان سے وہ ہدایت دور لے جاتے ہیں. تو یہ ٹو وے اراؤنڈ ہے. اچھا ایک بڑی مطلب مسٹیریس سی حدیث ہے, مسٹیریس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, جہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ تکبر کے میں زمین پہ چل رہا تھا, اور اس کا جو گارمنٹ تھا وہ اس کے پیچھے ٹریل کر رہا تھا, جس طرح وہ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا ہوتا تھا. تو وہ تکبر سے صرف چل رہا تھا, ٹھیک ہے, مطلب بال اس کے بنے ہوئے تھے, کپڑا اس لباس اس کا پیچھے اس کے چل رہا تھا, اور وہ تکبر سے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو نگل لے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا تک قیامت آ جائے گی. یعنی کہ آج بھی وہ شخص جو ہے نا زمین کے اندر پتہ نہیں کس ریٹ پہ وہ دھستا چلا جا رہا ہے. یعنی جو اتنا زمین پہ متکبر تھا, حالانکہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے, مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ جب زمین پہ چلیں تو ذرا تمیز سے چلیں. تو بعض علماء سے جب میں نے یہ حدیث ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پھر آپ کے نا آج آپ کی ڈرائیونگ پہ بھی اپلائی کرتا ہے
हाउ डू यू ड्राइव ऑन द रोड. मतलब आप देखें कि जिस तरह आपने शुरू में एग्जांपल दी थी कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो हर किसी को हकीर समझ लेते हैं, चलो हटो आगे से, निकलो आगे से, साइड पे हो जाओ, मैं आ रहा हूं, मेरे बाप की सड़क है. यानी हर बंदे का एटीट्यूड इस तरह होता है ना. तो वो इस किस्म का रवैया जो है, तो यानी एक बंदे की तो मिसाल दी जा चुकी है कि उसको जमीन खा गई और वो क़यामत तक जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा. और तो फिर अब हम सोचें कि हम लोग जब रोड के ऊपर चलते हैं, अपने स्कूल में चलते हैं, कॉलेज में चलते हैं, यूनिवर्सिटी में, अपनी वर्क प्लेस में गाड़ी जब रोड पे चलाते हैं तो हमारा क्या रहता है.